اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، میں نے استغفار کے بارے میں پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیوز بنائی تھی، لیکن استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو آج بھی میں اپنی ویڈیو استغفار کے بارے میں بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں استغفار جب کیا تو اس کے مجھے کون سے فائدے حاصل ہوئے، کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو میری زندگی میں رہنما ہوئیں۔ تو استغفار کے ذریعے کیسے میری زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ ایک تو استغفار کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کوئی انسان گناہ کرے اور پھر سچے دل کے ساتھ استغفار کرے اور توبہ کرے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے، اس کا جو سب سے بڑا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، اگر آپ بہت زیادہ سخت دل ہیں، سخت مزاج ہیں، آپ کے دل میں نرمی نہیں ہے، دوسروں کے لیے شفقت نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو آپ یقین مانیں کہ استغفار کی ایک تسبیح کرنے سے آپ کا دل بالکل نرم ہو جائے گا۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے۔ دیکھیں، دلوں کی جو سختی ہوتی ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور انسان کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ دلوں کی جو نرمی ہوتی ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا، تو انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ عاجزی سے بات نہیں کرتا، انسان کے اندر سختی، اور سختی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس لیے استغفار کے ذریعے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ استغفار کے عمل سے دل دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے دن بدن گناہ جب دھلتے ہیں تو اس کا دل بھی اسی طرح دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار کے عمل سے انسان کے اندر نرمی اور عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان سب سے بڑا کام جو کرتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر سختی جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتا، دل میں بغض، حسد اور کینہ پال لیتا ہے، اور یہ دل میں بٹھا لیتا ہے کہ کبھی بھی میں اس کو اس بات پر معاف نہیں کروں گا جو اس نے میرے ساتھ رویہ رکھا یا کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ لیکن استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے لوگ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفار، دیکھیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کسی عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ استغفار کے ذریعے انسان اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائے، کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے استغفار کرنا ہے۔ آپ نے رات کو سوتے ٹائم 1200 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ تو میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جب سے میں نے زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لیا ہے تو میری زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، میں نے استغفار کا ورد کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے، میں اس کے احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، کہ پہلے میں اس قدر بیمار ہو چکی تھی کہ جیسے انسان جو ہے وہ اعمال سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دیا۔ تو سوچیں، استغفار کے ذریعے انسان کے گناہ دھلتے ہیں اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ اللہ کے حکم سے تکمیل پانا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفار کے ذریعے، استغفار ایک ایسا عمل ہے، جتنی بھی آپ مشکل میں مبتلا ہوں، جتنی بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوں،
جتنی بھی آپ کو پریشانی ہو تو استغفار کے ذریعے آپ کے وہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کاروباری مسئلے ہیں، گھروں میں ناچاکی ہے، میاں بیوی میں نااتفاقی ہے، جلد غصہ آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، غرض کہ آپ یقین جانیں کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ استغفار کے ذریعے آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ مت کریں آپ کوئی وظیفہ بس کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر کثرت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ایک تعداد 1200 مرتبہ آپ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ کریں۔ آپ دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے اور آپ اللہ کا شکر گزار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت کے راستے پر چلنا والا بنائے، اپنے احکامات کی پابندی کرنے والا بنائے۔ تو آج کا وظیفہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ آپ استغفار کو ضرور کریں اور اس کے بعد دعا کریں، آپ رزلٹ اس کا خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔